تو جب آپ کہتے ہیں ہاذا قلم تو اس میں ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اسی لیے آپ صرف یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ذا قلم۔ قرأ فعل ہے، تو فاعل ہے، میں نے پڑھا، ہاذا یہ مفعول بھی ہے، میں نے یہ پڑھی، تو جو چیز پڑھی وہ مفعول ہوگی نا قرأ کی، تو ہاذا مفعول بھی ہے، مفعول بھی کا اعراب ہمیں معلوم ہے کہ منصوب ہوتا ہے۔ اب الکتابہ اس کا بدل ہے تو یہ بھی منصوب آئے گا۔ سر یہ بہت سارے علی ہوں گے تبھی یہ کوشچن آ سکتا ہے، مطلب سنگل علی میں تو علی طبیب اس طرح ہو سکتا ہے نا، مطلب یہ اگر بالکل، مور دین ون علی ہو تبھی ہوگا۔ جہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواتین کے ساتھ قصہ آیا ہے تو وہاں جو امرأۃ العزیز ہے اس نے باقی عورتوں سے مخاطب ہوئی تو اس نے کیا کہا فَذَلِكُنَّ، لَتُنَبِّئَنَّ جو ہے یہ فعل ہے، فاعل اس میں مستتر ہے انت، یعنی تم خبر دو گے، ہم کی جو ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے، تم خبر دو گے انہیں، با حرف جر ہے، امر اس کا مجرور ہے، ہم مضاف الیہ ہے، ہاذا امر کی نعت ہے، یہ علی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ مطاعن ثم امین۔ تو آج لیکن ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے نحوی پڑھاتے ہیں، یعنی جیسے تھوڑے ایڈوانس لیول پہ گرامر میں جا کے آپ اسماء اشارہ کو جس طرح اپروچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں تو وہی ہوں گی جو پہلے پڑھ رکھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اس میں ضرور اضافہ ہوگا آپ کے علم میں۔ تو یہ ذالکم ہو، ذالکنہ ہو، یا ذالکما ہو یا تلکما ہو، تو اب آپ کو کلیئر رہنا چاہیے کہ اس سے کوئی اشارے کا معنی نہیں بدلتا، بیسیکلی یہ جو خطاب کا حرف ہے یہ چینج ہوتا ہے مخاطب کے اکارڈنگلی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں میں نے کئی لوگوں کو سوال کرتے یا متردد بھی پایا کئی مرتبہ کہ قرآن کریم میں آپ نے اس اشارے کو مختلف طرح سے دیکھا ہوگا، جیسے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ کہ ہاں انا موجود، کہ یہ لو میں ادھر ہی ہوں، ہا ہوا حاضر کہ دیکھو وہ آ گیا ہے، تو ہاں سمپلی تنبیہ کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مبنی اسماء ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے اور مبنی اسماء میں جو سب سے پہلے ضمائر ہیں وہ ہم نے کل کور کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ جو ضمائر کے علاوہ اور مبنی اسماء ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ مبنی کہتے کسے ہیں اور اسماء میں کون کون سے اسم ہیں جو مبنی ہیں، اسی طرح فعل کون سے مبنی ہیں، حروف سب مبنی ہیں، پھر مبنی جو ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کے اینڈ پہ ضمہ ہوتی ہیں ہمیشہ، کچھ میں فتحہ، کچھ میں کسرہ، کچھ میں سکون، یہ بات ہو گئی تھی۔ اور ضمائر کو پھر ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ اس کی کتنی مختلف اقسام ہیں اور کون سی ضمیر کہاں استعمال ہوتی ہے۔ آج سب سے پہلے ایک تو جو کل ہم نے ضمائر پڑھی ہیں اس سے ریلیٹڈ ابھی ایک سوال ہے، یہ آپ لوگ حل کریں گے اور پھر ہم آگے چلیں گے اسماء اشارہ، اسماء موصول اور اسماء افعال جو ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے جو بہت مشہور ہے کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہی بلند رہے گا، یہاں جو ضمیر آئی ہے ہیا، یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر کی مختلف نوعیتیں ہم نے کل ڈسکس کی تھیں، تو ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ضمیر کون سی والی ضمیر ہے، اس کا جواب آپ لکھ دیجئے گا۔ آج اب اسماء اشارہ سب سے پہلے ہم کریں گے۔ اسماء اشارہ میرا خیال ہے آپ میں سے سب لوگوں کو آتے ضرور ہوں گے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں گے۔ یعنی ایک تو اسماء اشارہ جیسے ہم شروع سے ہی سیکھتے ہیں نا، جب عربی پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ہاذا ہے، حاذی ہے، قریب کے، اسی طرح کچھ دور کے اشارے ہیں، تو آج لیکن ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے نحوی پڑھاتے ہیں، یعنی جیسے تھوڑے ایڈوانس لیول پہ گرامر میں جا کے آپ اسماء اشارہ کو جس طرح اپروچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں تو وہی ہوں گی جو پہلے پڑھ رکھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اس میں ضرور اضافہ ہوگا آپ کے علم میں، تو کچھ نئی چیزیں آپ کو اس میں بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ اسماء اشارہ اگر ہم دیکھیں تو جو مفرد یعنی جو سنگولر ناؤن ہوتا ہے اور مذکر، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں اصلاً جو لفظ ہے وہ ہے ذا، ٹھیک ہے؟ ذا جو ہے یہ اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ کسی شے کی جانب اشارہ کریں یا کسی شخص کی طرف اور وہ شے یا شخص مفرد ہو اور مذکر ہو تو ہم کہتے ہیں ذا، جیسے ذا کتاب، ذا رجل، تو یہ ایک اشارے کا لفظ ہے ذا۔ اب یہ قریب کے لیے کب آئے گا یا بعید کے لیے کب آئے گا یہ آگے چل کے ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مؤنث ہے، مؤنث کے مفرد کے لیے عربی میں اصلاً اشارے کے لیے دو اسم استعمال ہوتے ہیں، ایک اسم ہے ذہ اور دوسرا اسم ہے تہ، اور پھر ان کو یہ جو ہا ہے
سم ٹائمز اس کو کسرہ کے ساتھ بھی بولتے ہیں، یعنی یہ ڈفرینٹ اس کی پروننسیشنز ہیں، جیسے زہ اور تہ بولا جاتا ہے، اسی طرح زیہی اور تیہی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہا کے زیر کر کے زیہی اور تیہی، اور اس کو لمبا کر کے یا بھی بنا دیتے ہیں زیہی یا تیہی. اور آپ کو کچھ عرب اس طرح بھی بولتے نظر آئیں گے کہ وہ پھر ہا کی بجائے یا ہی کا ساؤنڈ بولتے ہیں، تو زی اور تی یہ بھی اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے مؤنث کے لیے. جیسے آپ کہیں کہ تی سیارہ تو یا ذی سیارہ، تو زی اور تی بھی یوز ہوتا ہے، زہ اور تہ بھی، اور ذیہی اور تیہی بھی. مثنیٰ جو ہے اگر مذکر ہو تو اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے زانی ہے اصلاً اسم، جو حالت رفع میں یوز کیا جاتا ہے الف کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے زینی. تو ویسے تو اسماء اشارہ سب مبنی ہیں، لیکن جو مثنیٰ ہے اسماء اشارہ میں اس کا اعراب مثنیٰ والا ہے، تثنیہ والا، یعنی اسے ہم تثنیہ کے ساتھ الحاق کرتے ہیں اور اسے وہی اعراب دیتے ہیں جو کسی تثنیہ کا ہوتا ہے. تو مذکر مثنیٰ زانی اور زینی. اسی طرح مؤنث ہے مثنیٰ اسم تو تانی اور تینی، یہ اسماء اشارہ استعمال ہوں گے مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اگر دو چیزوں کی جانب ہم نے اشارہ کرنا ہو. تانی حالت رفع میں اور تینی نصب اور جر میں استعمال کیا جاتا ہے. جمع کے لیے اگر اشارہ چاہے مذکر کی جانب ہے یا مؤنث کی جانب اولائی استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ عاقل کے لیے بھی اشارے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور غیر عاقل کی طرف اشارے کے لیے بھی اولائی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگرچہ جمع غیر عاقل جو ہے اس کے لیے زیادہ تر ہم واحد مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال اولا بھی جو ہے کئی دفعہ غیر عاقل کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی آپ کو ملے گا کہ غیر عاقل کے لیے سم ٹائمز تل کا یوز کیا گیا اور کبھی کبھار اولائی یا ہا اولائی بھی یوز کیا گیا یا اولائی کا یوز کیا گیا ہے. تو اولائی جو ہے یہ جمع کے لیے اس میں اشارہ ہے، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی. تو اصلاً جو اسماء اشارہ ہیں وہ یہ 5 لفظ بن جاتے ہیں، ذا، ذی، ذانی اور تانی اور اولائی. پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اسماء اشارہ جب قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان سے پہلے زیادہ تر ایک ہا کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں میں نے جیسے نوٹ لکھا ہے کہ وَتَسْبِقُ كَثِيرًا أَسْمَاءَ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيبِ ہا التي هي حرف للتنبیہ، کہ زیادہ تر یا اکثر اوقات، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، لیکن زیادہ تر چلن یہی ہے کہ جب ہم نے اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال کرنا ہو، کسی قریب کی شے کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہو، تو ہم اشارے کے جو اسماء ہیں ان سے پہلے ہا کا اضافہ کرتے ہیں. اور یہ جو ہا ہے یہ اصلاً حرف تنبیہ ہے، یعنی یہ ہا کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں ہا ذا قلم، تو اس میں ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے. اسی لیے آپ صرف یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ذا قلم، اور کئی جگہوں پہ آپ احادیث میں خاص طور پہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا کہ کئی دفعہ ذا کا لفظ آپ کو صرف ملے گا، ہا اس سے پہلے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ذا رجل قائم، کہ یہ ایک آدمی کھڑا ہے، کون ہے یہ، یا من ذا، کہ کون ہے یہ. تو سم ٹائمز اکیلا ذا آ جاتا ہے اشارے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہا جو ہے اس سے پہلے آئے، اور نہ ہی یہ جو ہاذا ہے یہ 2 لفظ مل کے ہی کوئی اشارہ بن رہے ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ 2 الگ لفظ ہیں. ہا حرف تنبیہ ہے جو زیادہ تر اشارے سے پہلے آتا ہے، لیکن اس کا آنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اشارہ آتا ہے. اور پھر یہ جو ہا حرف تنبیہ ہے یہ صرف اس میں اشارہ پہ نہیں آتا، یہ اور جگہوں پہ بھی آتا ہے. جیسے ہم اس کو ضمائر پہ بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ہا انا موجود، کہ یہ لو میں ادھر ہی ہوں. ہا ہوا حاضر، کہ دیکھو وہ آ گیا ہے. تو ہا سمپلی تنبیہ کے لیے آپ اس کو ضمائر کے ساتھ بھی یوز کر لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اشارے ہی کے ساتھ استعمال کریں، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس سطح پہ آ کے کہ ہا الگ ہے اور ذا الگ ہے. جب ہم ہاذا بولتے ہیں اس میں ہا حرف تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب ہم اسماء اشارہ قریب کے لیے جب بولنے ہوتے ہیں تو ہا کا اضافہ پہلے کرتے ہیں، تو اب یہ صورت بن جائے گی کہ مذکر مفرد کے لیے اس میں اشارہ ہو جائے گا ہا ذا، جیسے ہاذا قلم یا ہاذا رجل. مؤنث کے لیے ہاذہ یا ہاذہ، تو ہاذہ
یا ہادی، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ جو زیادہ مشہور تلفظ ہے وہ ہا کی کسرہ والا ہے، یعنی ہادی امرأ، ہادی بنت یا ہادی ساعہ، تو اس میں اصلاً اشارہ ذی کا لفظ ہے، ہا اس سے پہلے تنبیہ کے لیے آیا ہے۔ پھر مثنیٰ کی جانب اشارہ کرنا ہے تو زانی یا زینی سے پہلے ہا آ جائے گا، تو ہذانی رجلانی یا رأیت ہذین الرجلین، ٹھیک ہے، یا رأیت ہذین بھی آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث کی جانب اشارہ کرنا ہے تو رفع میں ہاتانی، جیسے ہاتانی امرأتانی، اور نصب و جر میں ہاتینی، جیسے مررت بہاتین، ٹھیک ہے۔ پھر جمع میں اولائی ہے اصلاً اشارے کا لفظ، تو اس سے پہلے حرف تنبیہ ایڈ کریں گے تو ہا اولائی، یہ اس میں اشارہ بن جائے گا قریب کا، تو ہا اولائی رجال یا ہا اولائی نساء، دونوں طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے اسماء اشارہ سے ریلیٹڈ کہ قد تلحق هذه الاسماء اذا كانت اشارة للبعید الکاف۔ اس سے پہلے میں نے یوز کیا تھا تسبق کا لفظ، تسبق یعنی جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، گرامر میں آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں کہ ایک سابقہ ہوتا ہے، ایک لاحقہ ہوتا ہے۔ سابقہ ہم کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ان حروف کو جو کسی لفظ کے آغاز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو پریفکس ہوتا ہے اسے ہم اردو میں سابقہ کہتے ہیں، اور جن حروف کا اضافہ کسی لفظ کے آخر میں ہو اور وہ کوئی مخصوص معنی اس سے ایڈ ہو کسی لفظ میں، انہیں ہم لاحقہ کہتے ہیں، یعنی جو سفکس ہوتا ہے۔ تو عربی میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلے میں نے کہا تھا کہ تسبق اسماء الاشارہ ہا، کہ اسماء اشارہ سے پہلے سابقہ آتا ہے ہا کا۔ اب یہاں میں تلحق یوز کر رہا ہوں، یعنی تلحق کا لفظ جہاں پہ بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنا، اینڈ پہ آنا۔ تو ان اسماء کے بعد لاحقے کے طور پہ ایک کاف کا اضافہ کیا جاتا ہے اگر اشارہ بعید کی جانب ہو، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو اشارے کے لفظ تو کامن ہے نا، ذا اور ذی، ذانی اور تانی اور اولائی، یہ اشارے کے ٹوٹل 5 لفظ ہیں، لیکن قریب کی جانب اشارہ ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے ہا تنبیہ کا یوز ہوگا۔ اسی طرح بعید کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اشارہ بعید کی طرف یعنی دور کی شے کی طرف کیا جانا مقصود ہو تو اشارے کے آخر میں ایک کاف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کاف، اس کا مقصد کیا ہے؟ التی ہی حرف للخطاب، یہ کاف محض خطاب کے لیے ایک حرف ہے۔ یہ کاف جو ہے خطاب کا حرف ہے۔ خطاب کے حرف سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ کاف ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ واحد مذکر ہے، وہ کوئی خاتون ہے، وہ کوئی 2 لوگ ہیں، وہ جمع مذکر ہیں یا جمع مؤنث ہیں۔ تو جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے اس کی رعایت سے ہم ایک حرف بڑھا دیتے ہیں، حرف خطاب، اور یہ حرف خطاب کاف ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ کے آخر میں اس کو جب ایڈ کیا جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ اشارہ بعید کی جانب ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں دور کی طرف اشارے کے لیے ذاکا، اب اصلاً اشارہ ہے ذا، اسی سے پہلے جب ہم نے ہا ایڈ کیا تھا تو وہ قریب کا اشارہ تھا ہا ذا، اس کے بعد ہم نے کا ایڈ کیا تو اب یہ دور کا اشارہ ہو گیا ذاکا، جیسے ذاکا رجل کہ وہ ایک آدمی ہے، ذاکا کتاب وہ ایک کتاب ہے، من ذاک وہ کون ہے، یا ما ذاک وہ کیا ہے۔ تو ذا کے بعد آپ نے کاف کا اضافہ کیا۔ یہ جو کاف ہے یہ ضمیر نہیں ہے، وہ جو ضمیر مخاطب کی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا کتابک یا مسمک، تو وہاں جو کاف آ رہا ہے وہ ضمیر ہے، یہ وہ والی ضمیر نہیں ہے، یہ کاف الگ سے ایک حرف ہے جسے ہم حرف خطاب کہتے ہیں، اور یہ حرف جو ہے یہ اسماء اشارہ ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسماء اشارہ کے آخر میں اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ بھی جو حرف ہے یہ بدلتا رہتا ہے، یعنی مذکر کے لیے کا، مؤنث کے لیے کی، تثنیہ کے لیے کما، اس کی میں نے آگے اگزامپلز دی ہیں، وہاں زیادہ کلیئرٹی انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو واحد مذکر کے لیے اگر دور کا اشارہ ہے تو وہ ذا کا ہو جائے گا، مؤنث کے لیے تی کا، ٹھیک ہے، تی تو تی سے تی کا، یا ذی سے ذی کا، تو تی کم رأ کہ وہ ایک خاتون ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے تثنیہ کی جانب اشارہ کرنا ہے دور کا تو آپ کہتے ہیں ذانی کا، جیسے ذانی کا رجولان کہ وہ 2 آدمی ہیں، یا اعرف ذینی کا میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو تانی کا یا تینی کا، جیسے تانی کا بنتان
یا لقیت تینکا کہ وہ دو لڑکیاں ہیں اور میں ان دو لڑکیوں سے ملا ہوں. تو تانکا اور تینکا یہ تثنیہ کے لیے آ رہا ہے. پھر جمع میں اولائی، وہی اولائی ہے جو ہم نے قریب میں بھی استعمال کیا تھا اور اس سے پہلے ہا آ گیا تھا، تو ہا اولائی. اب بعید کے لیے اولائی کے آخر میں کاف ایڈ ہوگا تو اولائکا، یہ بعید کا اشارہ سمجھا جائے گا، جیسے اولائکا رجال یا اولائکا نساء. ٹھیک ہے، تو ذا، ذی، ذانی، تانی، اولائی، ان سے پہلے ہم ہا حرف تنبیہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ اشارہ قریب کا معنی دیتے ہیں. ان کے آخر میں اگر ہم کا ایڈ کر دیں جو حرف خطاب ہے تو یہی اسماء اشارہ بعید کا معنی دینے لگتے ہیں. اب اس میں دیکھیے ایک چیز اور جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کاف ہے یہ ضمیر تو نہیں ہے، یہ حرف ہے خطاب کا، لیکن یہ ضمیر کی مانند اس کے بھی صیغے بدلتے ہیں. تو تتصرف کاف الخطاب مثل کاف الضمیر، جیسے کاف ضمیر جو ہے وہ بدلتی ہے کہ وہ مذکر کے لیے کا ہے، مؤنث کے لیے کی ہے، تثنیہ کے لیے کما ہے، جمع مذکر کے لیے کم اور جمع مؤنث کے لیے کنہ ہے. تو اسی طرح یہ جو خطاب کا کاف ہے یہ بھی مخاطب کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذا کا، اگر میں کسی لڑکے سے بات کر رہا ہوں اور میں اسے بتا رہا ہوں، اس سے بات کرتے ہوئے کسی اور شے کی طرف اشارہ کروں، جیسے لیٹس سے میں سمر صاحب سے بات کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ جی وہ دیکھیے وہ عمر ہے، تو میں کہوں گا ذا کا عمر. ٹھیک ہے، کہ وہ عمر ہے. لیکن خطاب چونکہ میرا ایک لڑکے سے بات کر رہا ہوں تو کا یوز کر رہا ہوں. لیکن اگر میں یہی بات کسی خاتون سے کہوں گا، میں لیٹس سے فاطمہ کو بتاتا ہوں کہ وہ عمر آ رہا ہے، تو میں کہوں گا ذا کی عمر. تو کی جو میں نے استعمال کیا ہے، کاف پہ جو زیر آئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ میری مخاطب یہاں پہ مؤنث ہے. اشارہ اگرچہ مذکر کا ہی میں نے کیا ہے، چونکہ جس شے کی طرف یا یہاں جس شخص کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ مذکر ہے. تو اگر میں دو لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں کہوں گا ذاکما. جیسے میں لیٹ سے آپ میں دو لوگ ہیں، میں آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ جی وہ ایک کتاب ہے، تو میں کہوں گا ذاکما کتاب. تو ذا جو اشارہ ہے وہ سنگولر کا ہی ہے، لیکن کما کا لفظ میں نے تثنیہ اس لیے لایا کہ میرے مخاطب دو تھے. اگر میں زیادہ لوگوں سے بات کروں گا اور اشارہ کر رہا ہوں گا تو میں کہوں گا ذاکم کتاب. اسی طرح اگر خواتین سے بات کر رہا ہوں گا تو ذاکنہ استعمال کروں گا. ٹھیک ہے، تیسری بات جو ہے، یہی جو کاف خطاب اسماء اشارہ کے ساتھ آتا ہے اور بدلتا ہے، اس کو میں نے یہاں پہ کچھ جملوں کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. جیسے یہ دیکھیے کیف ذاک الکتاب یا رجل. اب اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم ہر جگہ اشارہ کتاب کی طرف ہی کر رہے ہیں، اشارہ ہمارے چینج نہیں ہو رہا، یعنی کتاب جو واحد ہے اور مذکر ہے اسی کی جانب اشارہ ہے، لیکن ہر جگہ ہمارا مخاطب ڈیفرنٹ ہے تو ہم کاف کو ڈیفرنٹلی لا رہے ہیں. کیف ذاک الکتاب یا رجل، اے آدمی وہ کتاب کیسی ہے. کیف ذاک الکتاب یا امرأہ، خاتون سے بات کرتے ہوئے ہم ذاک کی یوز کر رہے ہیں، کتاب تو نہیں چینج ہوئی نا، مشار الیہ ہمارا سیم ہے. تو اشارے کو میں نے نہیں بدلا، اشارہ ذا ہی ہے، لیکن کاف جو ہے کاف خطاب اس کو میں نے بدل دیا. کیف ذاک الکتاب یا امرأہ، کیف ذاکم الکتاب یا رجلان، اے دو آدمیوں وہ کتاب کیسی ہے، تو میں نے کاف خطاب کو بدل دیا. اسی طرح اگر آپ دو خواتین سے بات کرتے ہیں تو کیف ذاکم الکتاب یا امرأتان، تو کما یوز کیا ہے. آدمیوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیسی کتاب ہے تو آپ کہیں گے کیف ذاکم الکتاب یا رجال، اور خواتین سے پوچھیں گے تو کیف ذاکن الکتاب یا نساء. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اشارہ ذا ہے اور اشارہ کتاب کی جانب ہے، لیکن کاف جو خطاب کا ہے وہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے، کا، کی، کما، کم، کنہ، چونکہ ہر جگہ مخاطب ڈیفرنٹ ہے. اس سے آپ نے اب پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ ہم ہر جگہ مخاطب کی رعایت سے کاف کو بدلتے رہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا بدلنا، ایسا ہوتا ہے جنرلی ہم کا جو ہے زبر کے ساتھ اسی کو سب کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں. یعنی آپ ہر کسی کے ساتھ یہ بول سکتے ہیں، جیسے آپ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں تو آپ تب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کیف ذاک الکتاب یا رجل، کیف ذاک الکتاب یا امرأہ، کیف ذاک الکتاب یا رجلان، کیف ذاک الکتاب یا امرأتان، کیف ذاک الکتاب یا رجال، کیف ذاک الکتاب یا نساء. تو کا جو ہے اس کو آپ سب کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، چاہے مخاطب کوئی بھی ہو. لیکن یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سم ٹائمز
کا کے بجائے کی یا کما یا کم یا کنہ کا کوئی حرف بھی ذا کے بعد آ جاتا ہے تو وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ یہی اس میں اشارہ ہے. چونکہ اس میں میں نے کئی لوگوں کو سوال کرتے یا متردد بھی پایا کئی مرتبہ کہ قرآن کریم میں آپ نے اس اشارے کو مختلف طرح سے دیکھا ہوگا، جیسے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، جہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواتین کے ساتھ قصہ آیا ہے تو وہاں جو امرأۃ العزیز ہے اس نے باقی عورتوں سے مخاطب ہوئی تو اس نے کیا کہا فَذَلِكُنَّ، چونکہ وہ بات عورتوں سے کر رہی ہے تو اس نے کنہ کا حرف استعمال کیا، لیکن ذالکہ کا اشارہ اس کا کس کی جانب تھا؟ اس بات کی جانب کہ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے تم مجھے عار دلا رہی تھی، شرم دلا رہی تھی. یا ذالکہ کا اشارہ حضرت یوسف کی جانب بھی ہو سکتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے شرم دلا رہی تھی. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ذالکن یوز ہوا ہے. اور بھی بہت سی جگہوں پہ قرآن کریم میں ذالکما بھی آپ کو ملے گا، تلکما بھی ملے گا، ٹھیک ہے، ذالکم بھی ملے گا. تو یہ ذالکم ہو، ذالکنہ ہو، یا ذالکما ہو یا تلکما ہو، تو اب آپ کو کلیئر رہنا چاہیے کہ اس سے کوئی اشارے کا معنی نہیں بدلتا. بیسیکلی یہ جو خطاب کا حرف ہے یہ چینج ہوتا ہے مخاطب کے اکارڈنگلی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ خود جب کوئی جملہ بنائیں یا اشارہ یوز کرنا ہو تو سہولت اسی میں ہے کہ آپ کا ہی کو یوز کریں سب کے ساتھ. اگلی بات یہ ہے اسماء اشارہ سے ریلیٹڈ کہ یہ جو دو اشارے کے ہیں لفظ، یعنی جو مفرد مذکر ہے اور مفرد مؤنث ہے، واحد مذکر اور واحد مؤنث کا لفظ ذا اور تی، ان کے ساتھ جب کاف آتا ہے، کاف خطاب، تو اس سے پہلے لام بھی یوز کیا جا سکتا ہے. وَقَدْ تَلْحَقُ ذَا وَتِي مَعَ الْكَافِ اللام الَّتِي هِيَ حرف للبعد، کہ ذا اور تی یہ جو دو اشارے کے لفظ ہیں، یعنی واحد مذکر اور واحد مؤنث والے، ان کے ساتھ جب کاف آتا ہے تو کبھی اس کاف کے ساتھ لام بھی آ سکتا ہے، جو لام کیا ہے؟ حرف للبعد. یہ لام بھی دوری کا معنی دیتا ہے، یہ لام بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں اشارہ بعید کا مراد ہے. اور یہاں جو تلحقو سے پہلے قد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو قد جب مضارع سے پہلے آتا ہے عربی میں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار، یعنی اوکیجنلی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. اگرچہ یہ اوکیجنلی نہیں ہے، یہ یعنی موسٹ آف دا ٹائمز ہے، ہم 90% آف دا ٹائمز ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ لام بھی یوز کرتے ہیں. تو پھر کیا صورت بن جائے گی؟ ذاکا سے پہلے آپ جب لام یوز کریں گے تو ذالکا، اور اسی طرح اگر آپ تیکا کے ساتھ لام یوز کرتے ہیں تو تل کا، یعنی بیسیکلی تیکا ہے، تیکا سے تیل کا، پھر یا کو حذف کر دیتے ہیں تو تل کا. تو مستعمل صورت آپ کو معلوم ہے جو مروج صورت ہے جو ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں، ذالکا اور تل کا. تو لام جو ہے وہ ان دو اشاروں میں آپ کو کاف سے پہلے نظر آئے گا، ذالکا اور تل کا کے اندر. اسی طرح آخری بات اس میں یہ ہے کہ وَمِنْ اسماء الاشارہ ما هو خاص بالمکان، کچھ اسماء اشارہ ایسے ہیں جو جگہ کی جانب اشارہ کرنے کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی اب تک ہم نے جو ذا اور ذی یا تی ہے اور زانی، تانی اور اولائی وغیرہ دیکھیں، یہ اشخاص کی جانب یا چیزوں کی جانب اشارے کے لیے آتے ہیں. لیکن کچھ اشارے کے لفظ ہیں جو جگہ کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں ہونا. ہونا یعنی ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، جیسے ہم اردو میں یہاں یا ادھر کا لفظ بولتے ہیں، جیسے انگریزی میں ہیئر یوز کیا جاتا ہے تو عربی میں اس کے لیے ہونا یوز کرتے ہیں آپ. اور ہونا پہ ہا جو ہے تنبیہ کی، اس کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو ہا ہونا بھی یوز کر لیا جاتا ہے. ہونا یا ہا ہونا، یہ ہا وہی ہائے تنبیہ ہے جو ہاذا میں یوز کیا جاتا ہے. تو ہونا یا ہا ہونا یہ یہاں کے معنی میں بولا جاتا ہے. متوسط کے لیے یعنی کوئی ایسی جگہ جو دور ہو لیکن بہت دور نہ ہو، اس کے لیے ہونا کا استعمال کرتے ہیں. یعنی ہونا کے بعد کاف خطاب کا اضافہ کر لیا جاتا ہے، ہونا کا یعنی وہاں، ادھر، یہ دیر کے معنی میں آ رہا ہے. اور دور کی جگہ کے لیے پھر کاف سے پہلے لام بود کا وہ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. تو ہونا لکھا، ہونا کا سے پہلے لام آ گیا تو ہونا لکھا، ٹھیک ہے. اگرچہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشارے کے 3 مرتبے لکھے ہوئے ہیں، قریب، متوسط، بعید. یعنی قریب کی طرف اشارہ
اور متوسط یعنی ایسی شے کی طرف اشارہ کرنا یا ایسی جگہ کی طرف جو بہت دور نہ ہو نہ ہی بہت قریب ہو، اور بعید جو بہت دور ہو۔ تو بہت سے نحوی ایسے ہیں جنہوں نے اشارے کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اشارہ قریب کے لیے الگ ہوتا ہے، بعید کا الگ ہوتا ہے، اور متوسط کا الگ ہوتا ہے۔ اور جیسے وہ یہاں جگہ کے لیے ڈیفرنٹ اشارے بیان کر رہے ہیں، جو ہم نے پہلے چیزوں کی یا اشخاص کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اسم پڑھے ہیں، وہ اس میں بھی اس کی ڈویژن کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاذا قریب کا اشارہ ہے، ذا کا متوسط کا اشارہ ہے، اور ذا لکھا بعید کا اشارہ ہے۔ تو وہ اس میں بھی ڈویژن کرتے ہیں اور ڈفرینس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اسٹیبلشڈ بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سے گرامیرینز اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس بات کو، اور یہ بلا وجہ کے تکلف لگتا ہے، کیونکہ متوسط کیسے طے ہوگا کہ وہ جگہ بہت دور ہے یا کم دور ہے؟ اس کو طے کرنے کا تو کوئی اصول ہے ہی نہیں، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو آسانی اسی میں، اور سمپل یہی بات ہے کہ اشارہ 2 ہی طرح کا ہوتا ہے، قریب اور بعید۔ کاف خطاب آ گیا جس کے ساتھ، وہ بعید کا اشارہ ہے، اور پھر لام اگر اس کے ساتھ آ گیا تو وہ مزید تاکید ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی بعید کا اشارہ رہتا ہے، متوسط کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اگر ہم اس اصول پہ دیکھیں تو جو جگہ کی جانب اشارے کے الفاظ ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہونا یا ہا ہونا قریب کا اشارہ ہے، اور ہونا کا بولیں یا ہونا لکھا بولیں تو یہ دور کا اشارہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہونا یہاں، اور ہونا کا یا ہونا لکھا وہاں۔ ہونا لکھا یا ہونا کا کے علاوہ ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں ثم، اور سم ٹائمز اس کے آخر میں تائے مربوطہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے ثمتا۔ تو ثمتا یا ثم اس کا مطلب بھی وہاں ہوتا ہے، یہ بھی دور کی جگہ کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے مطاعن ثم امین۔ تو حضرت جبریل کی بات جہاں سورہ تکویر میں کی گئی کہ وہ مطاع ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہیں امین بھی ہیں۔ تو ثم وہیں یا وہاں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہونا ہے، ہونا کے ڈفرینٹ پروننسیشنز ہیں، اس کو کچھ لوگ ہننا بھی بولتے ہیں، اور اسی کو کچھ لوگ ہننا بھی بولتے ہیں۔ اور آج کل جو اسپوکن ہے لینگویج، تو کلوکیل جو ڈائلیکٹ ہے اس میں زیادہ تر اس کو ہینا بولا جاتا ہے، ہینا یعنی بغیر شد کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہینا اگر آپ کبھی سنیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، یہاں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء اشارہ جو ہیں یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، یا جملے میں ان کا اعراب کیا ہوگا، اور اسماء اشارہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کا اعراب جملے میں کیا ہوتا ہے۔ تعرب اسماء الاشارہ نعتا اذا كانت لمضاف او علم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسماء اشارہ اگر کسی مضاف کی جانب اشارہ کر رہے ہوں یا اسم علم کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، تو اسم اشارہ کو آپ نعت کا اعراب دیں گے، یعنی یہ صفت کی حیثیت سے استعمال کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے سورہ یوسف میں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ اے یوسف سلام اللہ علیک، آپ ان کو ضرور بتائیں گے اپنے بھائیوں کو، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس معاملے، ان کے اس کام کے بارے میں کہ جو انہوں نے آپ کے خلاف سازش چلی تھی۔ تو امر جو ہے یہ مضاف ہے، ہم اس کا مضاف الیہ ہے، اور ہذا کا اشارہ کس کی جانب ہے؟ امر کی طرف۔ ایسا ہی ہے نا کہ آپ انہیں بتائیں گے ان کے اس کیے کی بات، یا ان کے اس کیے کی خبر دیں گے، ان کے اس کام۔ تو ہذا کا اشارہ امر کی جانب ہے نا، کام کی جانب، امر مضاف ہے۔ تو جو اس طرح کا جملہ ہوتا ہے جہاں مضاف کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہو، تو وہاں اسم اشارہ کو جملے میں نعت کا اعراب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہذا صفت کا اعراب لے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ صفت کا تو اس میں مشتق ہونا ضروری ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ سم ٹائمز اس میں جامد بھی صفت بنتی ہے اگر اسے مشتق کے معنی میں لے لیں۔ تو ہم جب اسے صفت کا اعراب دیتے ہیں تو ہم بیسیکلی مراد یہ لیتے ہیں کہ بِأَمْرِهِمْ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، یعنی وہ معاملہ جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی ہم اس کو مشتق کا معنی دے دیتے ہیں اور پھر اس کو صفت بنا لیتے ہیں۔ تو جب آپ ترکیب کریں گے اس جملے کی تو آپ اس کی یوں کریں گے کہ لَتُنَبِّئَنَّ جو ہے یہ فعل ہے، فاعل اس میں مستتر ہے انت، یعنی تم خبر دو گے، ہم کی جو ضمیر ہے یہ مفعول بہ ہے، تم خبر دو گے انہیں،
با حرف جر ہے، امر اس کا مجرور ہے، ہم مضاف الیہ ہے، ہاذا امر کی نعت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے اس طرح سے اس کا اعراب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیض۔ تو یہ کا اشارہ کس کی جانب ہے؟ قمیص کی طرف، جو قمیص مضاف ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ بھی اس کو ھذا کو اعراب ہم کیا دیں گے؟ نعت کا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ادھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اذهبوا فعل ہے، واو اس میں فاعل ہے، بی حرف جر، قمیص مجرور یا مضاف الیہ، ھذا قمیص کی نعت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میری یہ قمیص لے جاؤ، یعنی میری یہ والی قمیص لے جاؤ۔ تو ایک طرح سے آپ اشارہ کر کے اس کی ایک تخصیص کر رہے ہیں نا قمیص کی، اس کی ایک طرح کی صفت لا رہے ہیں کہ یہ کون سی والی قمیص جی؟ یہ والی قمیص۔ اسی طرح نام کی طرف جب اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں علم کی طرف، تو وہاں پہ بھی اشارے کو صفت کا اعراب ملتا ہے، جیسے علی ھذا طبیب۔ اس جملے کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کرے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ علی ھذا طبیب۔ علی، یہ علی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ ہاں بالکل، یہ علی ڈاکٹر ہے، مطلب یہاں اشارہ آپ علی کی جانب کر رہے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ھذا الرجل طبیب۔ اسی طرح نام کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو وہ نام کے بعد آتا ہے، نام سے پہلے نہیں آتا نا، چونکہ اگر ہم یہ بولیں کہ ھذا علی طبیب، تو ھذا علی تو خود مبتدا خبر بن جائیں گے، یہ علی ہے، تو وہ جملہ صحیح نہیں بنے گا۔ تو نام یا علم کے بعد اشارہ جو ہے، علم کی طرف اشارہ ہو تو ہمیشہ علم کے بعد آتا ہے، اور وہ جملے میں نعت کی حیثیت سے یوز ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر کہیں بہت سے علی ہیں اور ہم ایک علی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے علی ھذا طبیب، کہ یہ والا جو علی ہے یہ ڈاکٹر ہے۔ تو اس جملے کی ترکیب بھی یوں ہی کریں گے کہ علی مبتدا ہے، اس میں ھذا صفت ہے علی کی، اور طبیب خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ مضاف یا اس میں علم کا جو اشارہ ہوتا ہے اس کو جملے میں ہم نعت کا اعراب دیتے ہیں۔ جی مہک۔ سر یہ بہت سارے علی ہوں گے تبھی یہ کوشچن آ سکتا ہے، مطلب سنگل علی میں تو علی طبیب اس طرح ہو سکتا ہے نا، مطلب یہ اگر بالکل مور دین ون علی ہو تبھی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے، ھذا تب آئے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ نارملی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نام بول دیتے ہیں تو فردر ڈیفائن کرنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے نا، چونکہ نام سے ہی ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا اسی وقت کیا جاتا ہے جب کہیں ایک یعنی ایک نام کے ایک سے زیادہ لوگ ہوں، تو وہاں پھر ہم اشارہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی ہم فلاں آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، یہ جی ایسے سر، موقعوں جزاک پہ اللہ، آتا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا آگے دیکھیں جی، اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یعرب المعرف باللام الواقع بعد اسم الاشارہ بدلا۔ وہ معرف باللام جو اسم اشارہ کے بعد آتا ہے اس کو کیا اعراب دیں گے؟ بدل کا اعراب دیں گے، ٹھیک ہے؟ معرف باللام ہم کسے کہتے ہیں؟ جو ال کے ساتھ اسم استعمال ہو رہا ہو۔ تو اسم اشارہ کے فوراً بعد جو ال کے ساتھ اسم آتا ہے، جسے ہم عام طور پہ اپنی زبان میں مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا الرجل، یہ آدمی، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ تو یہاں جو الکتاب ہے یا الرجل ہے، یہ اس کا اعراب جملے میں کیا ہوگا؟ تو اس کا اعراب بدل ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ھذا کے بعد جو معرف باللام آ رہا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی اسم اشارہ کے بعد جو معرف باللام اسم آئے گا اس کو بدل کا اعراب دیا جائے گا۔ بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ابھی تازہ پڑھا ہے کہ بدل تابع ہے، یعنی اپنے مبدل من کے اعراب کو فالو کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسم اشارہ اس جملے میں جس حیثیت سے آئے گا، بدل اس کا جو ہے اس کے بعد وہ اس کے مطابق اعراب لے لے گا۔ جیسے ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے۔ اب یہاں اصلاً میرا سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ، تو ھذا مبتدا ہے، الکتاب اس کا بدل ہے، اور چونکہ ھذا مبتدا ہے، مبتدا کا اعراب رفع ہونا چاہیے۔ ھذا مبنی ہے، مجھے پتا ہے کہ ھذا اعراب نہیں لیتا، لیکن ھذا کی جگہ کوئی اور لفظ آتا تو مرفوع ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے اور مرفوع کے مقام میں، مرفوع کے محل میں۔ تو اب الکتاب بدل ہے تو کیا اعراب لے گا؟
رفع والا اعراب ہی لے گا، کیونکہ وہ مبتدا کا بدل ہے، تو مبتدا جب مرفوع ہوتا ہے تو اس کا بدل مرفوع آئے گا، تو ہم ھذا الکتاب بولیں گے، ھذا الکتاب جدید، تو ھذا مبتدا، الکتاب بدل، جدید خبر۔ قرأت ھذا الکتاب، میں نے یہ کتاب پڑھی۔ اب یہاں آپ دیکھیں قرأ فعل ہے، تو فاعل ہے، میں نے پڑھا، ھذا یہ مفعول بھی ہے، میں نے یہ پڑھی، تو جو چیز پڑھی وہ مفعول ہوگی نا قرأ کی، تو ھذا مفعول بھی ہے، مفعول بھی کا اعراب ہمیں معلوم ہے کہ منصوب ہوتا ہے۔ اب الکتابہ اس کا بدل ہے تو یہ بھی منصوب آئے گا، قرأت ھذا الکتاب، تو نصب کا اعراب ھذا پہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بدل پہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں قرأت فی ھذا الکتاب، میں نے اس کتاب میں پڑھا، تو یہاں پہ فی کے بعد ھذا آیا ہے، اب فی کے بعد یعنی حرف جر کے بعد جو اسم آئے وہ مجرور ہوتا ہے، تو ھذا یہاں پہ مجرور ہے، الکتابی اس کا بدل ہے تو یہ بھی مجرور آئے گا، اسی لیے میں اس کو زیر کے ساتھ یوز کر رہا ہوں، قرأت فی ھذا الکتاب۔ واضح ہو گیا؟ تو اس میں اشارہ جو ہے اس کے بعد جو ال کے ساتھ اسم آ رہا ہوتا ہے اس کو جملے میں آپ جب ترکیب کریں گے تو اعراب بدل کا دیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اشارہ اگر مضاف کی جانب ہو یا اسم علم کی جانب ہو تو اشارے کو نعت کا اعراب دیا جائے گا۔ یہ دو باتیں ہم نے اعراب سے ریلیٹڈ اسماء اشارہ میں پڑھی ہیں۔ چلیں اس میں اب کوئی سوال ہے تو بتائیے، یا کوئی کنفیوژن؟ ویسے تو آسان تھا نا، مطلب اس میں آج والے سبق میں کوئی اتنی ایسی کوئی بات تو تھی نہیں، میرا خیال ہے جو مشکل ہو یا نہیں ہو، بس وہی بیچ میں کچھ باتیں تھیں۔ سوال ہے کوئی؟ صحیح، چلیں نہیں تو سر کلیئر ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، بہتر ہے، تو بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر اسماء موصولہ جو ہیں وہ چونکہ اس میں ڈیٹیل ذرا زیادہ ہے اور اس میں کچھ اسم ایسے ہوں گے جو یقیناً آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے، تو اس لیے پھر اس کو آج نہیں رکھتے، اگلے ہفتے رکھتے ہیں، بہتر۔ پھر السلام علیکم۔ جی سر، وعلیکم السلام۔